السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا نوازا کہ اب رہتی دنیا تک جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، صدیق اکبر کا ساتھ ذکر آتا ہے۔ جو اپنے آپ کو فنا کر دے، ختم کر دے، کسی کی محبت میں اپنے آپ کو گم کر دے، پھر جہاں محبوب ہوتا ہے وہاں وہ محب بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اس ماضی میں ایک نامور خطیب صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمہ اللہ، وہ عموماً مذہبی جلسوں میں بیان کرتے تھے۔ ان کا ایک اپنا انداز تھا۔ وہ کہنے لگے، مثال دے کے، ایک جگہ پانی وافر مقدار میں تھا، ٹیوب ویل سے پانی باہر آ رہا تھا، دودھ والا دودھ لے کے پاس سے گزرا تو پانی کہنے لگا، دودھ تیری قیمت ہے، میری کوئی قیمت نہیں، لوگ تیرا احترام کرتے ہیں، میرا کوئی احترام نہیں ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اپنے جیسا بنا لے؟ تیری قیمت ہو تو وہاں میری بھی قیمت آ جائے۔ تو دودھ کہنے لگا، ایک ہی شرط ہے کہ تو اپنے وجود کو میرے وجود میں گم کر دے، تیرا نام تک نہ رہے، تیری پہچان تک نہ رہے۔ جب تو اپنے وجود کو میرے وجود میں فنا کر دے گا، پھر جو بھاؤ میرا ہوگا وہی بھاؤ تیرا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کہتے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے آمنہ کے لال، میں ایک بے قیمت سا آدمی ہوں، کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، کیا میری بھی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ فرمایا، آجا، اپنا نام ختم کر دے، اپنا وجود ختم کر دے، میرے وجود میں گم ہو جا، پھر جہاں محمد ہوں گے وہاں ابو بکر ہوں گے۔ تو بات تم نے ایک مثال دے کے کہی، بات یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس درجہ فنا ہو گئے تھے کہ اس سے بڑھ کر فنائیت کا تصور نہیں ہے۔ اپنا وجود، اپنی خواہشات، اپنی سوچ سب کچھ ختم کر دیا،
اور سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان کر دیا۔ ایک دن آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلیں کہہ لیجئے، یہ صحابی رسول کے منصب پہ فائز ہو گئے۔ آپ کے والدین، ایک آپ خود، آپ کی اولاد، پھر آپ کی اولاد کی اولاد، آپ کے نواسے بھی صحابی رسول بنے۔ تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن ایک دن عرض کرنے لگے، مسلمان ہو گئے، ابا کے پاس تھے، ابا بدر کا میدان تھا، جہاد ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، میں مشرکوں کی طرف سے آیا تھا، آپ مسلمان تھے اور تلواریں چل رہی تھی، مسلمانوں اور مشرکوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک ایسا موقع آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، تلوار آگے جاتی تو آپ کا سر کٹ کے پرے چلے جاتا، لیکن اچانک میرے دل میں باپ کی محبت بیدار ہو گئی، میں نے تلوار کو پیچھے کر لیا، دوسری طرف مڑ کے چلا گیا۔ ابا اگر اس دن ذرا سا بھی مجھے کچھ خیال آتا تو میں آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر سکتا تھا، لیکن باپ اور بیٹے کی محبت ہے وہ تو ہے، کسی وقت بھی اجاگر ہو جاتی ہے، اجاگر ہو گئی، آپ بچ گئے۔ فرمایا بیٹا ایک میری بات بھی سن لے، یہ تو تھا، تیری تلوار کی زد میں آ گیا، اگر میں ہوتا تو میرا سگا بیٹا میری تلوار کی زد میں آتا، اس دن تو کبھی بچ کے نہ جاتا، کیونکہ اس دن تو میرے محمد کے دشمنوں شامل تھا۔ یہ محبت میں فنائیت، سرکار کی محبت میں سب کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب فرماتا ہے۔ عرب کی ایک شاعرہ، اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس نے اتنا دردناک اشعار کہے، مرثیہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری آدمی، طاقتور آدمی، بڑے دل والا آدمی، اس کے شعر سن کر ہی آبدیدہ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس رکت سے ایک بہن کے اشعار اپنے بھائی کے بارے میں نکلے ہیں۔ اب وہی جب اسلام کی آغوش میں آ گئی، مسلمان ہو گئی اور غزوہ احد ہے، افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ میں بے حال ہو کے یہ احد کی طرف دوڑتی ہے، اور بھی عورتیں ہیں، یہ بھی دوڑتی ہے، ایک آدمی سے پوچھتی ہے میرے آقا کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس تیرے ابا شہید ہو گئے۔ آگے بڑھی، ایک اور سے پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اس نے دیکھا، دیکھیں افسوس تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ آگے بڑھی، میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ جب نبی کریم کا حال پوچھا تو آگے بڑھنے والے نے کہا افسوس تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ آگے بڑھی، ایک اور سے پوچھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کس خیریت میں ہے؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا تیرا ابا بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت کے ظاہری طور پر 4 ہی آسرے ہوتے ہیں، یا اس کا باپ آسرا بنتا ہے، یا بھائی آسرا بنتا ہے، شوہر آسرا ہوتا ہے، یہ بیٹا آسرا ہوتا ہے۔
اب یہ چاروں آثر ظاہری طور پر ختم ہو گئے، اسے اس کے سوال کا جواب نہیں مل رہا، روتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ آگے صحابہ کے مجمع میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ مجھے آپ نظر آ گئے، میرے سارے غم ہی مٹ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی تو اس درجہ تھی کہ اس سے بڑھ کر تصور نہیں ہو سکتا۔ ان سب محبت کرنے والوں کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچھاور کر دیا، کچھ بھی سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کیا لگائی؟ اپنی ولادت باسعادت سے چند دن قبل، بعض نے 3 دن قبل لکھا کہ چند دن قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد دیا، منبر پہ بیٹھ گئے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، فرمایا اے میرے امتیوں ایک بات سن لینا، تم میں سے جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ جس نے کوئی پیسہ دیا، کوئی دولت دی، کوئی میرے کام آیا، میں بیٹھا تھا مجھے کھڑا کیا، کہیں پانی پلایا، جو بھی تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے، اس کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی عطا کرے گا۔ تو یہ وہ سند ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلی۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی محبت میں اس درجہ فنا تھے کہ اس سے بڑھ کر فنائیت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں غار میں آپ گئے، عرض کی یا رسول اللہ پہلے آپ باہر، اندر غار کو صاف کیا، موذی چیز ہو مجھے آئے، ڈنگ لگے مجھے آئے، مروں تو میں مروں، جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات پیدا کیا ہے وہ تو سلامت رہیں۔ آخر آپ نے صاف کر دیا، صاف کرنے کے بعد پھر اندر کی یا رسول اللہ تشریف لائیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور عفا جو صاحب دل ہیں، جنہیں اصحاب طریقت کہا جاتا ہے، بزرگان دین، ان کا اس وقت سے لے کر اب تک یہی فرمان ذیشان جا رہا ہے کہ دل کی جو بھی بستی ہوتی ہے، کسی کے دل کو بھی پاک کرنا ہے، نبی کریم کے حکم سے پہلے ابو بکر اسے صاف کرتے ہیں، پھر جلوہ محمد مصطفیٰ نظر آ جاتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ حضرت ابو بکر بن حوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک پہلے ڈاکہ ڈالنے کی عادت تھی، جیسے لوگوں کا مزاج ہو، کوئی کسی گروہ میں کوئی کسی گروہ میں، ڈاکہ ڈالتے کبھی ادھر کبھی ادھر، پیسے چھینتے۔ ایک دن رات کیا ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کون سی ادا پسند آ گئی یا اس نے کس رنگ میں اپنی بارگاہ میں بلایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، تو یہ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اپنا بیعت کر لیجئے، یا نبی اللہ مجھے اپنا بیعت کر لیجئے۔ فرمایا میں تو تیرا نبی ہوں نا، تیرے پیر ابو بکر ہے، ابو بکر انہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عنایت، رب تعالیٰ کی مہربانی سے آج بھی جہاں ہے، تو جہاں نبی کریم کی نظر رحمت ہوتی ہے، صدیق اکبر وہ کام کر جاتے ہیں، سرکار کا ارشاد ہوتا ہے، صدیق صفائی کر جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلووں سے اس جگہ کو منور روشن فرما دیتے ہیں۔ اس امت میں کتنے ایسے افراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں فنا ہو گئے، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنی حیثیت ختم کر دی۔ ان میں سر فہرست نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سرکار کی سنت میں
کوڑے لگائے جا رہے ہیں، بادشاہ کے دربار پہ بلا کے درے مارے جا رہے ہیں، سفید بالوں والا بزرگ ہے، اسے ہلا جا نہیں جا رہا، دربار میں بلا کے درے مارے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اپنی بات سے پھر جاؤ۔ کہنے کہ مجھے ایک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتا دو، میری کیا حیثیت میں پھر جاتا ہوں۔ اسے زخمی کر دیا، بے ہوش ہو گئے، لیکن وہ اپنی بات سے پھرنے والے نہیں۔ بادشاہ کا ایک مرتبہ ہے کہ اس کو پکڑو، اس کو پھر گرفتار کرو۔ اب اس وقت جب بادشاہ کا ایسا حکم آتا تو یہ چھپ جاتے تھے کہیں۔ ایک دوست نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا، بڑا گھر ہوگا، اس کا کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں اس نے رکھ لیا۔ 3 راتیں گزر گئیں تو چوتھے دن آیا۔ 3 راتیں گزرنے کے بعد جب اگلا دن آیا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا آج میں یہ جگہ بدل لوں گا، آج میں یہاں چھپا نہیں رہوں گا، کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے، باہر جہاں بھی ہوں گے خطرہ ہوگا، جس مقام پر ہوں گے خطرہ ہوگا کہ وہ یہ حکومت آپ کو پکڑ لے گی، یہاں آپ آرام سے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ احمد بن حنبل جب خوشحالی کی سنتیں ہو تو اس پر تو نبی کی سنت پر عمل کرے، جب مصیبت والی سنت ہو نبی کی سنت کو چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 3 راتیں رہے تھے، احمد بن حنبل بھی یہاں 3 راتیں ہی رہے گا۔ یہ پھر وہ ہستی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے لاکھوں آدمی جنازے میں آتے ہیں، اور ایک میں 20,000 ایک میں 50,000 غیر مسلم آپ کے جنازے کو دیکھ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں فنا کر دیتے ہیں۔ اور سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ کسی کی بات ماننا ہی تو سب سے مشکل کام ہے، اپنی مرضی تو ہر ایک کر لیتا ہے، سب سے